جی بالکل ان کی باتیں کچھ ٹھیک بھی ہیں کچھ نہیں بھی ٹھیک ہے، وہ پوری طرح وضاحت نہیں نہ کرتی، اس کو عام کر دیتے نا کہ سب کے لیے ہاتھ اور منہ ننگے رکھے جا سکتے، اس سے کام خراب ہو جاتا۔ میں نے آپ دوستوں کو پتہ ہی نا، پھر اب دہراؤں گا، کہتے ہیں وہ بنواؤ پردے کے جو 4 مراتب ہیں نا، جب تک یہ نہ سمجھیں یہ آیتیں حدیثیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ محرم جو ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام، ان کے لیے پردہ اور ہے، جن سے نکاح جائز ہے مگر ہیں وہ اپنے ملنے جلنے والے یا رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں قابل، ان کا اور ہے۔ جو بالکل بیگانے ہیں ان کی بات الگ ہے۔ خاوند اور بیوی کا آپس میں کہاں تک وہ ایک دوسرے کے سامنے، یہ چاروں جو ہے نا، زوجین کا کیا ہے آپس میں معاملہ، محرم جو ہیں ان کا کیا ہے، غیر محرم جو رشتہ دار ہیں یا احباب ہیں وہ کیا، اور اجنبی لوگ کیا، یہ چاروں کو الگ نہ سمجھے، پھر کہیں کوئی آیت ٹکراتی ہے کہیں کوئی آیت حدیث پریشان کرتی، تو یہ پھر مولانا کو خطبات سننے چاہیے۔ باقی یہ جو ہے نا گھر کا پردہ، یہ وہ کہہ رہے ہیں نا، یہ سورہ نور میں ہے، اس کو نہیں ہمارے علماء نے خیال میں رکھا کہ کچھ تو بدلتے ہیں، مولانا مودودی صاحب وغیرہ، اللہ ما ظہر منہ، جو خود بخود ہی ظاہر ہو جائے، نہیں خود بخود ظاہر ہونے کی بات نہیں، ظاہر جو رہتا ہے نا حصہ وہ منہ ہے اور ہاتھ، یہ ٹھیک ہے، یہاں تک رہیں گے، مگر ہے اندر کی بات، وہاں شروع ہوتا ہے پیراگراف کہ اے ایمان والو کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو سلام، پھر آگے حکم چلتے ہیں کہ عورتیں بھی نگاہیں اپنی بچائیں اور مرد بھی بچائیں۔ یہ جو غض بصر کا حکم ہے، نظریں نیچی رکھیں، یہ سارا ہے وہ اندر کا۔ اسی لیے جب سوال تفہیم القرآن میں پیدا ہوا نا کہ جب تم کہتے ہو عورتیں منہ چھپا کر باہر نکلیں تو پھر نگاہیں نیچی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، سب نے تو منہ ڈھانپے ہوئے، تو مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے بائی چانس کہیں موڑ پر منہ ننگا، نہیں، یہ وہ گھر کی بات ہے جہاں یہ ننگا ہی رہے گا، گھر میں وہی آئے گا جو آپ کے سے اجازت لے گا، اور آپ اس کو اس لائق سمجھیں گے کہ اندر آنے کی اجازت میں اسے کو دوں، ورنہ ڈرائنگ روم میں بٹھا، بیشک بھتیجا آپ کا اگر آپ سمجھیں گندا وہاں بٹھا، جس کو آپ اس لائق سمجھتے ہیں نا کہ نہیں یہ دوست یا یہ رشتہ دار جو ہے نا قابل اعتماد، وہاں اللہ نے تانگ نہیں کیا کہ دیور اور جیٹھ صاحب کے سامنے منہ ڈھانپتی پھرے، وہاں یہی ہے کہ اللہ ما ظہر منہ، یہ جو ہے نا بغیر زینت کے سادی حالت میں منہ ہاتھ ننگے رہے گی۔ جب جائیں گی باہر پھر آ جائے گی یہ صورت احزاب، جس میں آگے آئے گا کہ اے نبی اپنی بیٹیوں سے، بیویوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادریں لیں اور چادروں کا پلو اپنے آگے لٹکائیں تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ شریف زادیاں ہیں اور کوئی ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہ کر سکے۔ یہ گھر کے باہر ہے جہاں پھر نا یہ چادر ہے، اور جو ہے خاوند بیوی وہاں کا ان کا آپس میں کوئی پردہ نہیں۔ اور محرم کے بارے میں جو بات میں نے آپ کو سمجھائی، یہ بھی نقطہ یاد رکھنا کہ محرم عورتیں جو گھروں میں کام کاج کرتے، یہ چھاتیوں سے نیچے پیٹ، پیچھے پشت اور یہ رانے، یہ حصہ نہیں ننگا کر سکتی سوائے اپنے خاوند کے، محرم بیٹے بھائی کے سامنے نہیں، مگر اس سے اوپر اور ٹانگوں سے نیچے اور یہ بازو وغیرہ، یہ اگر کام کاج کرتے وقت اگر ننگے رکھنے پڑیں یا کسی وقت نہ بھی دوپٹے وغیرہ لیں محرم کے سامنے، جس کے ساتھ تو ٹھیک، ظہر، بطن اور یہ رانے سارے پہلے سمجھنے چاہیے نا دین کے مقام، پھر پتہ چلتا کہ پردہ کس کے، اللہ تعالیٰ ناخواہ خواہ تنگ کرنا چاہتا۔ اب کئی لوگ مولانا مجھے کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو دیور جیٹھ ہے موت ہے، تو میں نے کہا یار اس کا شروع بھی کبھی پڑھا ہے، کب اس میں یہ بات آئی ہے پردے کی کہ وہ منہ ڈھانکے، دیور جیٹھ سے پردہ اس طرح کرنا جینا حرام ہو جائے گا۔ یہ تو حکم ہے تنہائی کا کہ حضور نے پہلے فقرہ فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ تنہائی میں ایسی عورت کے ساتھ نہ بیٹھے جس کا اس کے ساتھ نکاح ہے، ورنہ تیسرا شیطان ہوگا، لا یخلون خلوت کہ بند کمرہ ہے، کنڈیاں چڑھائی ہوئی، وہاں بیٹھے خطرہ ہی خطرہ۔ اس وقت لوگوں نے پوچھا کہ دیور جیٹھ، فرمایا موت، یہاں تو اور زیادہ بے تکلفی ہوتی ہے، یہ تنہائی ہے، خلوت بلا جنبی ہے، یہاں یہ پردہ کا مسئلہ کوئی نہیں تھا، انہوں نے آپ ہی یہ بنا لیا، کتابیں کھول کر پڑھیں پتہ چلے۔ زوجین، محرم، غیر محرم اور اجنبی، یہ 4 جو ہے نا الگ الگ، جب تک نہیں سمجھیں گے کبھی کوئی آیت پریشان کرے گی، کبھی کئی ایسی باتیں جیسے اپنا جینا حرام ہوگا، کہیں بالکل پھر آوارگی ہوگی، ساری چیزیں سمجھنے کی ہے۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں جو ابھی ذکر ہوا ہے کہ ان کے عورتوں کے ساتھ